يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ ولأمتہ إلی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، الحمدللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، آج دوسرا روزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو ہم کو اور آپ کو خطاب دیا، ایمان والوں کا۔ یہ بڑا پیارا خطاب ہے، بڑا پیارا۔ ایمان والا وہ ہوتا جو وفا والا، محبت والا، ہمدردی والا، اپنے معبود کی عبادت کرنے والا، حق پرست، سچا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والا جو بولا نا، جامع صفات کا نام ایمان ہے، جامع صفات کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہم کو سارے خوبیوں والا کہہ رہے ہیں۔ ایمان والا بولے تو خوبیوں والا ہے۔ یا ایھا الذین، اور 90 جگہ بولے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو، 90 جگہ اے ایمان والو۔ جیسے آپ نے باپ بیٹے کو نام سے کبھی کبھی پکارتا ہے، وہ کبھی جب محبت میں آتا ہے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے آنکھوں کے تارے، اے میرے بیٹا ادھر قریب آ جا۔ تو بیٹا بولنے میں جو پیار ہے نا، وہ نام کے استعمال کرنے میں پیار نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پہلا خطاب یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے خوبیوں والو، اے کمالات والو، اے اچھائیاں والو، اے خیر کی طرف چلنے اور خیر کی طرف دعوت دینے والو، ساری خوبیاں آ گئی اس میں آپ کو۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے جو روزے تم پر فرض کیے، تم ہی پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے۔ انسائکلو برٹانیکا کا جو مصنف ہے، اس نے بہت محنت کیا، ایک کتاب لکھی پوری دنیا کے مذاہب پر اور اس کے احوال پر، اس کے ایجاد کرنے والوں پر۔ انسائکلوپیڈیا جو کتاب ہوتی ہے، انسائکلوپیڈیا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا جاتا ہے ایک جگہ، جامع انداز میں کسی چیز کو پیش کیا کرتا، اس کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں۔ معلوم کہ ایک صاحب نے انسائکلوپیڈیا، بچوں کا انسائکلوپیڈیا کتاب لکھا، اس کو پڑھنا چاہیے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں دین، سیاست، سماج، معیشت، معاشرات، اخلاقیات، سائنس، جغرافیہ، ان تمام چیزوں کو مختصر انداز میں چھانٹا انہوں نے۔ بچوں کے نہیں، بڑوں کے پڑھنے کے قابل کتاب ہے، مالکوں کے آدمی نے لکھا ہے، بچوں کا انسائکلوپیڈیا۔ تو یہ جو انسائکلوپیڈیا کتاب کا جو مصنف ہے، اس نے لکھا، میری انتھک محنت کے بعد یہ بات پتہ چلی کوئی مذہب خالی نہیں رہا روزوں سے۔ انداز الگ تھا، جیسے ہندوؤں کے پاس اس کو برت بولتے ہیں، برہمنوں کے پاس 24 دن سال میں روزہ رکھنا ضروری ہے، برہمنوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، پارسیوں کے پاس، مجوسی کے پاس، سب کے پاس ہے، انداز الگ ہے۔ اللہ کما کتب، کیا یہ حقیقت سرکار بیان کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو بیان کیا، جبکہ انسائکلوپیڈیا کا مصنف بڑی محنتیں کرنے کے بعد یہ بات بتا رہا۔ 1400 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا میں تشریف لائے اور کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے بعد بھی ایک حقیقت کو بیان کیا کہ جو روزے تم پہ فرض کیے، تم ہی پر نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے روزے۔ یہ جو حقیقت سرکار نے بیان کیا، ایسا لگا ہے، اور عقل والوں کو سمجھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے عقل دیا اور دانش مندی کا وہ جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسے شخص جس نے دنیا سے کبھی نہیں پڑھا، کسی سے کوچ ہی نہیں پڑھا، اور وہ استاد بن گئے اور ایسی باتوں کو بیان کیا جو حقیقت پر مبنی ہے، جس میں ذرہ برابر بھی غلط کی گنجائش نہیں ہو نہ ہو۔ ان کو جو علم ملا وہ ذات خداوندی نے، ایک بڑی ذات نے جس کے پاس سارا علم ہے، اس نے دیا، سپر پاور طاقت نے ان کو دیا، اپنا پاور۔ تو وہ وقت کے نبی ہی ہو سکتے جو اس بات کو بیان کرتے ہیں، جن کو کبھی نہ پڑھنے کے بعد یہ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت، قرآن کریم پورے قرآن میں روزے کی فرضیت میں صرف 4 آیتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بات بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے روزے تم کو فرض کی، کیوں؟
اس کا مقصد بیان کریں۔ یہ وہ مقصد ہے جو تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ نماز کیوں پڑھنا؟ تقوی پیدا کرنے کے لیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ روزے کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ حج کا مقصد تقوی۔ عبادتوں کا جو مقصد اور خلاصہ ہے وہ تقوی۔ تقوی ہے کس چڑیا کا نام؟ کس کو بولتے تقوی؟ یہ کیا چیز ہے تقوی؟ اب یہ رمضان کے روزے تقوی ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے آ گئے۔ تقوی صحیح زندگی گزارنے کا، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے رسول اللہ کے مبارک طریقوں پہ چلنے کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تقدس چاہتے کہ دلی جو کیفیت ہے، میری ناراضگی اور میری رضا کی جو کیفیت تمہارے قلبوں میں ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے تمہیں انت تک کوشش کرے کہ میرے رب کیسے راضی ہو جائے۔ میں دل کی بے قراری کو دیکھنا چاہتا ہوں، دل میں محبت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس چیز کو کہہ دیا تو اس کو کہہ دیا، اس کو تم پورا کرتے یا نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے تمہارے اوپر حلال کو حرام کر دیا وقتی طور پہ۔ یہ دیکھنا ہے کہ تم میری کتنی مانتے کتنی نہیں مانتے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو سنو، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ایک بات اللہ سبحانہ و تقدس کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں دیتا ہوں نہیں۔ ایک جملہ تو یہ بھی ہے، مفسرین شارح نے حدیث نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں خود روزے دار کو اپنا بدلہ دیتا ہوں، اور نمازوں کا تو وہ خود اس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ مگر شارحین حدیث نے دوسری اس کی شرح یہ بھی کی کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں مل جاتا ہوں۔ جس کو میں مل گیا اس کو کیا رہا؟ ساری کائنات میں حکمرانی اس کے ارادے کے ساتھ میرا ادارہ چلتے ہیں، اس کے حکم کے ساتھ میرا حکم چلتا ہے۔ اسے ہاتھ اٹھانا اور میں نے سن لینا، اس نے بولنا اور میں نے سن لینا۔ یہ اہل اللہ کے پاس طاقتیں کون سی تھی؟ کون سی طاقتیں تھی بتا؟ یہی تو طاقتیں تھی۔ سلاطین کانپتے کیوں تھے؟ بڑے بڑے بادشاہ کانپتے کیوں تھے ان کے پاس؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی تھی، اللہ مل گیا تھا گویا انہیں جب چاہتے تھے جو چاہتے تھے وہ کام کر لیتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مولے بیٹے، ایک سفر میں ساتھ میں ہے، ان کے ساتھ ایک منافق بھی ساتھ تھا۔ منافق موقع دیکھ کر اس نے ایک جگہ ان کو رات سوئے تھے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد اس کا ارادہ تھا قتل کر دینے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو کہا کہ اللہ کے بندے تم مسلمان ہے یار، یہ حرکت کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں مسلمان ظاہری ہوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے اور یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ کہیں کیا کرو گے؟ کہا تم کو قتل کروں گا۔ تو صرف ایک جملہ کہا، یا رحمان اغثنی، لمبی چوڑی دعا نہیں، کہ جب اس مقام پر آدمی آ جاتا کہ اللہ کی سنتے 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 جب اللہ اس کی سننے لگ جاتے نا، تمہارے میں کتنے زمانے سے بولے سمیع اللہ لمن حمیدہ، میری 43 سال عمر ہے اور 7 سال بچپنے کے چھوڑو، بعد میں والد صاحب لٹلے کے پیچھے لگتے تھے ہمارے، جھوٹے سچے باتیں کر کے کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، گولیاں کھیلتے تھے، مگر الحمدللہ والد صاحب کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ بچپنے سے نماز کے اوپر اللہ نے توفیق دی اور یہاں چلتے رہا۔ کیوں سمجھو گویا 31-35 سال کا عرصہ ہمارا نماز میں گزرا اور ہم اس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی ہے۔ میں بولتے آ رہا ہوں، انہیں بولنا ہاں میں نے تیری سن لیا، اب سنا کیا سناتا ہے، میں نے تو بول دیا، اس نے بولنا۔ یہ یوں ہی نہیں ملتا۔ جب وہ سنتا نا کسی کی تو یہاں زید بن حارثہ بندھے ہوئے، ہاتھ میں اس کا ہتھیار ہے منافق کا، صرف ایک جملہ کا یا رحمان اغثنی، لمبے چوڑے تسبیح نہیں۔ اب یہ جو لوگ اللہ 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 چیخ رہے گی نہیں، وہ چیخ رہے ضرور، مگر اس میں سے بعض لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نیچے سے ان کے پورے سوراخ۔ اللہ میاں کو ایسا نہیں، خالص ہونا، ہم دودھ خالص لے کر آتے، گھی خالص لے کر آتے، شہد خالص ہونا، کپڑے خالص ہونا، بولتے نہیں، اوریجنل ہونا، اچھا ہونا، پیسے لگے چل جاتا۔ تو اللہ میں ابھی ہمارا ملاوٹی مال قبول کریں گا؟ روزہ بھی ملاوٹی نہیں چلتا اللہ کے پاس۔ کہا جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ سے نہیں بچا، جس نے روزہ رکھا اور غیبت سے نہیں بچا، جس نے روزہ رکھا حرام کاری سے، میرے کو اس کے روزے سے کوئی واسطہ نہیں، اور جس نے میرے لیے روزہ رکھا، میں نے جیسے بولا ویسا کہا کرا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے، ایک کوا ابھی پیدا ہوا اور اڑنا شروع کرے،
اور اڑتے 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 بوڑھا ہو جائے، اس کے بعد وہ مر جائے، تو یہ جتنا اڑے گا، بعض حیات الحیوان کے لوگوں نے لکھا ہے جو اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، کہا کہ کوے کی عمر 250 سال ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 250 سال۔ چلو مان لو 100 سال بھی اگر کوا اڑتا رہا تو کتنے دور تک پہنچے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا، اور جیسے اللہ نے کہا ویسے رکھا، جیسے میں روزہ رکھتا ہوں ویسے روزہ رکھا، اللہ کے نبی فرماتے اللہ جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیں گے جیسا یہ کوا پیدا ہوتے اڑتے 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 چلتا رہا یہاں تک کہ اس سے بڑھاپا طاری ہوگا، اس کی موت جہاں ہو گئی، تو کتنا لمبا دراز مسافت تک دراز تک وہ اڑتا رہے گا، وہاں تک اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو ایک دن کے روزے کی برکت سے جہنم سے اتنا دور کر دیں گے۔ تو روزے میں ملاوٹ نہیں، نماز میں ملاوٹ کرے گا اللہ کہے گا شرک کر دے، ہٹ جا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے ملاوٹ کر دی۔ اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں، ملاوٹ ہم کو پسند نہیں، تو اللہ کو پسند کیسے ہوگی ملاوٹ؟ تو رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی، رضائے الہی، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ کیسے خوش ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا، کیا بولنے سے، کیا دیکھنے سے، کیا پکڑنے سے، کیا سے چلنے سے، کس طرح زندگی گزارنے سے، کیا سونے اور کھانے سے اللہ راضی ہوگا؟ اچھا اللہ کو لینا دینا کہ ہمارا کھانا بن کر آیا تو ساری مخلوق کو کھلا رہا، ہمارا کھانا کیوں بن گیا ہے؟ وہ دیکھنا نہیں ہے اس کو، وہ کہہ رہا نا تمہارا گوشت اور خون میرے پاس نہیں پہنچتا، تمہارا کھانے سے میرا کچھ ہلکا بھاری ہونے والا نہیں، میرے خزانوں میں کوئی ایکسٹرا مال بڑھنے والا نہیں، میرے پاس کوئی بھوکل آیا نہیں اور قحط آیا نہیں جس کی وجہ سے تمہارے چلو 1 مہینے کا بند کر دو، 11 مہینے مجھے انتظام کرنا پڑتا، مدرسے والے کرتے بیچارے ایسا، تو اللہ میں کچھ ایسا کرنے کا ہے نہیں۔ وہ تو بولتا مچھلی سلیمان کی جو مچھلی تھی جو ساری سلیمان کی محنت کو ایک نوالے میں کھا گئی، ایسے کئی مچھلیوں کو روزانہ دیتا ہوں میں۔ جبکہ سلیمان نے کہا تھا ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، ایسی سلطنت دے میرے بعد کسی کو مت دے، ایسی سلطنت، یعنی ایسی سلطنت کا بادشاہ مجھے بتا، میں نے دیا، وہ کیا ہوا انجام؟ عاجز ہو کر سلیمان نے کہہ دیا کہ میری طاقت کے باہر ہے مخلوق کو سنبھالنا اور مخلوق کو کھلانا، میرے پاس تو ایسی چیز ہے، مجھے کھانے پینے سے اور روکنے سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے کہا کلو واشربو، کھاؤ پیو، اور جنت میں تو میں اتنا دوں گا، اتنا کھلاؤں گا، اتنا کھاؤں گا، 40 سال کھاتے رہے گے تم، ایک ڈکار پہ ختم کرا دوں گا، پھر کھاتے رہو۔ تو کھانے پینے کو روکنا مقصد نہیں، قلبی کیفیت دیکھنا ہے۔ ابھی یہاں پر حضرت زید بن حارثہ ایک آواز لگا یا رحمان اغثنی، آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی، آواز آئی خبردار ویلک یا قتل مت کر، آواز زور سے آئی، انہیں دیکھا آگے پیچھے کوئی نہیں دکھ رہا، آواز کہاں سے آ رہی؟ حضرت زید بھی کہہ رہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، دوسری مرتبہ پھر قتل کو آگے بڑھا، پھر آواز آئی خبردار آگے مت بڑھ، مگر پھر آگے بڑھا، تیسری مرتبہ آسمانی دنیا سے ایک فرشتہ آئے، ایک مار کے اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ سے کھول دیا جو کھلنا تھا، اور حضرت زید نے کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ کہ میں جبرائیل ہوں اور آسمانی دنیا پر میں رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جب تم نے یا رحمان بلائے تو سارے آسمانی دنیا پہ ہلچل مچ گئی تھی، اور ہر فرشتہ یہ خواہش کر رہا تھا کہ اللہ میں ان کی مدد کے لیے چلا جاؤں۔ اللہ سے میں نے درخواست کیا، چوتھے آسمان پہ تھا، جب اس مردود کو سمجھا رہا تھا خبردار مت کر، مگر نہیں سمجھا، اس کو ختم کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے ان کی سنے، کس کی؟ اس کی، اور انہوں نے ان کی سنا۔ یہ رمضان کا مہینہ اب اس کی سننے کا ہے، اور رمضان کے بعد اپنی سنانے کا اس کو۔ اللہ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا